آج اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ خواتین و حضرات، جن دنوں میں ملحد ہوا کرتا تھا اور دن رات مذہب کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، مجھے مغربی قوتوں کی جانب سے اسلام کے خلاف خاص طور پر بولنے کے لیے جو رقم ملا کرتی تھی اسے میں عیاشیوں کے اوپر صرف کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے فیس بک کے ان باکس میں حیدرآباد سے میر مرتضی بھائی نے ایک ایسا پیغام بھیجا جس نے میری کایا پلٹ دی۔ وہ پیغام کچھ یوں تھا خواتین و حضرات کہ اویس بھائی، آپ کا کہنا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب اگر ہم دونوں مر گئے اور اللہ موجود نہ ہوا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ موجود ہوا تو پھر فائدے میں کون ہوگا؟ میں تو جنت کے مزے کروں گا اور آپ دوزخ میں جلیں گے۔ یقین مانیں، میر مرتضی بھائی کا یہ لاجک، یہ دلیل اتنی طاقتور تھی کہ میرے تو گھڑوں پانی پڑ گیا اور میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اویس اقبال صاحب، کیا آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ ہے آپ انجانے میں کس عظیم سائنسی دماغ کا مذاق اڑا بیٹھے ہیں؟ آپ نے اس بات کو طنز کا رنگ دے کر مذاق میں اڑا دیا، لیکن حقیقت میں آپ جس لاجک کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر موت کے بعد کوئی خدا ہوا، وہ کوئی عام فیس بک میسج نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے ایک عظیم ترین دماغ کی پیش کردہ فلسفیانہ دلیل ہے۔ اس علمی دلیل کو پاسکل ویجر کہا جاتا ہے اور اسے بلیز پاسکل نے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس دلیل کو ایک سستی دھمکی سمجھ کر مسترد کریں، ذرا سوچے کہ پاسکل کوئی عام انسان نہیں تھا یا کوئی ان پڑھ مبلغ نہیں تھا، بلکہ ماڈرن سائنس اور میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا ستون تھا۔ اس نے پروبیبلٹی تھیوری ایجاد کی، بالکل وہی تھیوری جو آج کوانٹم میکینکس اور اکنامکس میں استعمال ہوتی ہے۔ اس نے ہائیڈروسٹیٹکس اور فلوئڈ ڈائنامکس میں اتنی تحقیق کی کہ آج فزکس میں پریشر کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونٹ کیا ہے جانتے ہیں نا اویس صاحب؟ اسی کے نام پر ہے، یعنی پاسکل، PA کہلاتا ہے۔ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے دنیا کا پہلا فنکشننگ میکینیکل کیلکولیٹر ایجاد کیا۔ تو جس شخص نے یہ دلیل دی وہ ایک سرٹیفائیڈ جینیس ہے اویس صاحب۔ اس عظیم سائنسی دماغ نے اپنی زندگی کے ایک گہرے روحانی تجربے کے بعد اپنے ہی میتھمیٹیکل ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے تاریخ کی، ہسٹری کی سب سے مشہور دلیل پیش کی، پاسکلز لاجک، جو کہتی ہے کہ ریاضی کے لحاظ سے خدا پر یقین رکھنا سب سے بہترین اور ریشنل کیلکولیشن ہے۔ اگر خدا موجود ہے اور آپ ایمان لے آئے تو آپ سب کچھ جیت گئے، یعنی انفینٹ ریوارڈ، یہ پاسکل کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اگر خدا نہیں ہے اور آپ ایمان لائے تو آپ کا کچھ خاص نقصان ہوا ہی نہیں، بس ایک فائنائٹ لائف میں آپ نے کچھ اخلاقی پابندیاں برداشت کی۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن اگر خدا موجود ہے اور آپ نے تکبر میں آ کر انکار کر دیا تو آپ سب کچھ ہار گئے، یعنی انفینٹ لاس۔ جب پروبیبلٹی کے اصول وضع کرنے والا ایک عظیم سائنسدان، وہ سائنس جس کو آپ اپنا خدا مانتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ خالق کے خلاف شرط لگانا میتھمیٹیکلی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، تو اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنا بنتا ہے اویس صاحب۔ اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ خدا کے ہونے کا صرف 1% چانس ہے، تب بھی انفینٹ ریوارڈ بمقابلہ انفینٹ لاس کی میتھمیٹکس یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان ہی واحد لاجیکل چوائس ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی پابندیوں میں کیوں رہیں، لیکن منطقی طور پر ایک بلیور اس دنیا میں کھوتا کیا ہے؟ اسلام ہمیں چیریٹی، انسانیت، اچھے اخلاق، نشے سے بچنے، والدین کی خدمت اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہتا ہے۔ اگر فرض کریں آخرت نہ بھی ہو، تب بھی ایک سٹرکچرڈ اور اخلاقی زندگی گزارنے سے انسان کو کیا نقصان ہوا؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی تو بالکل یہی رسک اسیسمنٹ لاجک استعمال کرتے ہیں۔ ہم رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، حالانکہ حادثے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اگر حادثہ ہو جائے تو اس کے کنسیکوینسز بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ تو پھر اپنے ایٹرنل سول کے معاملے میں ہم اس بیسک ہیومن لاجک کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آپ سے اندھے اعتقاد کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پاسکل سے 1000 سال پہلے قرآن مجید نے بالکل یہی پروبیبلٹی اور رسک اسسمنٹ کی دلیل پیش کی۔ سورہ فصلت میں آیت 52 میں اللہ تعالیٰ سیدھا چیلنج کرتا ہے ویسا، جیسے سیدھا آپ سے کہہ رہے ہوں، کہہ دیجئے بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اسی طرح سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں پیور ڈیڈکٹیو لاجک استعمال کی گئی ہے۔
وہ کہتی ہے کیا وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ فزکس کا بنیادی اصول ہے اویس صاحب کہ سم تھنگ کین ناٹ کم فرام نتھنگ. ہر کاز کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہر ایفیکٹ کا کاز ہوتا ہے. چونکہ ہم نے خود کو نہیں بنایا لہٰذا ایک خالق کا ہونا صرف ایک میتھمیٹیکل گیمبل نہیں ہے بلکہ ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے. اس پوری بحث کو ایک مثال سے سمجھیں. فرض کریں اویس اقبال صاحب ایک ایسے ہوائی جہاز میں ہیں جس کا ایندھن ختم ہو چکا ہے اور وہ گرنے والا ہے. ایک شخص آپ کو پیراشوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اسے پہن لو، زمین پر گرتے وقت یہ تمہاری جان بچائے گا. آپ شک میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے، اور ویسے بھی یہ بڑا بھاری اور انکمفرٹیبل ہے، میں اپنے آخری لمحات سکون سے گزارنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کا شک سچ نکلا تو آپ جہاز سے گرنے سے ویسے ہی مر جائیں گے، لیکن اگر پیراشوٹ دینے والا سچا نکلا تو آپ ایک خوفناک موت مریں گے اور وہ شخص بچ جائے گا. اس پیراشوٹ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کو پہننا آپ کو وقتی طور پر اپنی مرضی کے خلاف لگ سکتا ہے، لیکن کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو صرف اپنی ضد کو ثابت کرنے کے لیے بغیر پیراشوٹ کے گرتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا دے. اویس صاحب، طنز کی ڈھال کے پیچھے چھپنا بہت آسان ہے تاکہ انسان کو اس تلخ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ پیغام دینے والے کے انداز کا مذاق اڑا سکتے ہیں لیکن اس آرگومنٹ کے میتھمیٹکس، اس کی لاجک اور اس کے ایٹرنل کنسیکوینسز کو نظر انداز کرنا کوئی بھی انٹلیکچوئل سپیریورٹی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ صرف ایک انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. آپ سب سے میرا سوال ہے، آپ کو اگر صرف دو ہی آپشن اویلیبل ہوں، کیا آپ پاسکل کی بات سنیں گے یا آپ اویس اقبال کی بات سنیں گے؟ اس میتھمیٹیکل لاجک میں تو وہ تمام لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں یا اسکیپٹیکل بلیورز ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کس کی بات پر زیادہ یقین رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.